السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ حالیہ جو عورت مارچ ہوا اس کے حساب سے کچھ ہم ریویو دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو آئیے اس کے اندر جو لوگوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جو بینرز تھے، ان کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا لکھا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا، اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اور ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے اور اسلامی اقدار ہیں ان کی روشنی میں بھی بات کریں گے کہ بیسیکلی خواتین کو کیا تحفظ دیا گیا ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، اور اس کے بارے میں جو خواتین ابھی یہ احتجاج کر رہی ہیں کیا ان کے احتجاج کسی حد تک درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے اس ریویو میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پہلے نمبر پہ جو میرے پاس یہاں پہ پلے کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی، میری بہن جو بھی پہنے تمہاری رائے کس نے مانگی۔ یہ ایک لڑکے نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، یعنی اپنی بہن کے لیے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر لڑکے ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر تو معاشرہ خراب ہی ہونا ہے۔ تو بہن پہنے، بہن کو خدا نخواستہ کل اگر وہ ریپ کا شکار ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے، تو تب بھی پھر آپ کہو گے کہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی اقدار بیسکلی عورت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آگے بات کریں گے، آپ ساتھ رہیے گا اگر آپ عورت مارچ کے حق میں ہیں یا نہیں ہے۔ وہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ آگے جا کے یہ اور ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اچھا، اگلا جو پلے کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا جی، فریڈم اوور فیئر، یعنی ڈر کے اوپر جو ہمیں آزادی چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ کون سا فیئر ہے، یہ کیا، یہ تو ابھی مینشن نہیں کیا کسی نے بھی۔ اگر اس کے انہوں نے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا سننے میں آیا، اور اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے مانگی وہ پہلے ہی ایک ہمارے اسلامک سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ان کی جائز بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورت مارچ میں ہر چیز ناجائز ہی مانگی گئی ہے۔ کچھ چیزیں ان کی جائز ہیں اور وہ ان کی پوری ہونی بھی چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے عورت مارچ میں کچھ ایجنڈا ٹائپ جو لوگ ہیں وہی اس کو خراب کر رہے ہیں، ورنہ نارملی کچھ لوگ تو واقعی اصل پوائنٹس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں نے مخصوص ٹاپکس کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایجنڈا جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا، اور یہ کنفرم ہے، اب لکھنے والے بولنے والے کہیں گے جی کون سا ایجنڈا کیا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اچھا، آگے بات کرتے ہیں جی، اگلا جو پلے کارڈ ہے لکھا ہوا ہے، بلوچ عورتوں کی ریاستی اغواکاریاں بند کرو۔ اچھا، عجیب بات ہے، مطلب عورتوں کی، وہ کچھ عورتوں کی سننے میں آیا تھا کہ ہوئی ہیں اغواکاریاں۔ اگر ایسا ہے تو کسی بھی ریاست کے اندر کم سے کم عورتوں کو اغوا کرنا یا مردوں کو اغوا کرنا، اور یہ اغوا برائے جبر یا اس طرح کے یہ غلط چیزیں، اور ان کو بند ہونا چاہیے۔ اور ان کے حساب سے بلوچ جو رہنما ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیسکلی ریاستی ایجنسیاں کر رہی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر بھی یہ غلط ہے۔ اچھا، لو بیٹھ گئی صحیح سے۔ تو اب آپ کچھ ایسی تصویریں جو میں یہاں مینشن نہیں کر سکوں گا سائٹ پہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کچھ مطلب ایسی ہیں کہ جو بندہ اپنی جو مائیں بہنیں جو ہماری یہاں پہ چینلز پہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو ہم نہیں دکھا سکتے، تو اس لیے یہ کچھ ایسے پلے کارڈز ہیں جو دکھانے میں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اور یہ لو بیٹھ گئی صحیح سے جس طرح کی تصویر بنائی، شرم آنی چاہیے جن عورتوں نے بنائی ہے، جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ڈیمانڈز ہیں جو ماننے والی وہ ماننی بھی چاہیے گورنمنٹ کو، لیکن کم سے کم اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ یا اس طرح کی لو بیٹھ گئی صحیح سے، مطلب یہ تو ٹوٹلی اسلامک اقدار کا مذاق اڑانا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کہیں بھی اسلامک سسٹم جیسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایون کہ یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جو ایک میٹھی چیز ہوتی ہے، اب شہد کی مثال لے لیں، اور آپ چلیں ایک ٹافی لیتے ہیں، وہ جب تک ریپر کے اندر بند ہے اس شاپر کے اوپر جو اس کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے تو تب تک وہ بڑی محفوظ ہوتی ہے۔ آپ اس کو کہیں بھی رکھ دیں، وہ چیونٹیاں آئیں گی، مکھیاں آئیں گی، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ لیکن اگر اگلے لمحے اس کا ہم ریپر اتار دیتے ہیں اوپر سے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ چیونٹیاں اس کا کیا حال کرتی ہیں۔ تو اسی طرح دوسری مثال ایک یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ نقاب میں ہے اور آگے ایک فینس ہے، ایک دیوار ہے جو اسلام نے بنائی ہوئی ہے، جو اسلام کی، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک فینس ہے جس کی کانٹے دار تار لگی ہوئی ہے، اور ادھر خاتون ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے، وہ جا رہی ہے، تو وہ اگر فینس کراس کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے جسم سے کپڑے جو ہیں وہ، اس کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ ننگا جسم بچے گا۔ اور اس کے اوپر شرم کیا آنی ہے؟ ہم لوگ اگر اس ٹاپک کو سیریس لیتے ہیں تو اس کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ایک ننگی عورت کہیں بھی اچھی نہیں لگتی کسی بھی معاشرے میں۔ وہ جو فیمنسٹ ہیں جو ابھی یہ کہہ رہی ہیں جی ہمیں آزادی دو، ہمیں تو ننگا رہنا پسند ہے، ہمیں یہ کرنا پسند ہے، ہم یوں بیٹھنا پسند ہے، ہم کھڑے ہو کے سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ بیسکلی ہمارے اقدار نہیں ہیں، ان عورتوں کی پھر اسی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔
تو جن لوگوں سے یہ متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کی اپنی حالات ان کے ایسے ہیں کہ وہ عورتیں در بدر پھرتی ہیں, ان کو کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا. ایون کہ وہ انگریز کہ جو لنڈے کے انگریز جو خود کو بڑا وہ مانتے ہیں کہ بھائی ہم سیکولر ہیں, وہ ایسی خواتین کو خود نہیں اپناتے. تو کم سے کم شرم حیا کریں, صرف فضول سے ایک ایجنڈا کو لے کے چل رہی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں جو جائز ہیں وہ ابھی ڈسکس کریں گے ہم ویڈیو میں, وہ ان کو ملنی چاہیے. اچھا آگے پھر یہ ایک تصویر ہے جس میں جماعت اسلامی والی جو خواتین ہیں, ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ایک سیٹ اپ ہے جماعت اسلامی والی, اور پلس جتنی بھی اچھی تنظیم اسلامک جنہوں نے خواتین کو برقعے کی یا نقاب کی صورت میں باہر نکالا اور وہ روڈوں پہ آئیں, اور اس کی جگہ حیا واک کے نام سے یا حیا مارچ کے طور پہ انہوں نے جو کام شروع کیا, یہ بہت ہی اپریشیٹیبل ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ ایسے ہے نا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ہمارے سامنے سے ہم پہ یا میرے اوپر یا کسی اور آپ کے اوپر کتے کچھ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ نارملی جو ہمارا آج کل کا جو بنا ہوا ہے دماغ, وہ ہم یہ کہیں گے ہو اس میں سے دیکھیں ایک کتے کی تو 3 ٹانگیں, یہ تو بیچارہ یہ کیا حملہ کرے گا, یا ایک کتا یار اس کی تو آنکھ ہی خراب ہے, اور جی یہ کتا ہے یہ جناب اتنا موٹا کتا ہے یہ کیا کرے گا, دوسرے کتے کے اوپر ہم اس طرح کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کی بجائے انہیں بھول جائیں کون ہو, نو میٹر. تو اب اپنا جو ڈیفینس کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے, تو پھر ان کے سامنے جو ہے نا شیر کھڑے کر دو. اب شیر سے مثال یہ نہیں کہ آپ جنگل سے شیر پکڑ کے لے آؤ, کہ بھائی اگر وہ عورت مارچ کے نام پہ اگر وہ گڑبڑ کر رہی ہیں تو ہم حیا مارچ کے نام پہ ان کے آگے یہ شیر کھڑے کر دیں گے. تو مثال امید ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں, آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. اچھا اگلا جو ہے وہ ہے جی وی ول فورج پازیٹیو ویزیبلٹی آف ویمن بیلنس فار بیٹر ہیش ٹیگ. ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی وسائل کی انتظام کاری میں عورتوں کی شمولیت یقینی بنایا جائے. بالکل صحیح ہے, اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے کہ عورتوں کو گورنمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں ان میں برابر کی حصہ داری ملے, ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے, ان کو باقاعدہ کوٹا ملنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگلی جو ہمارے پاس اگلا جو پلے کارڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی کھیلنا ہمارا بھی حق ہے. بالکل, کھیلوں میں ایسا اس سے پہلے بھی خواتین ہماری لے رہی ہیں, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے پلس بہت کچھ, پتہ نہیں اب یہ کون سا کھیلنا مانگ رہی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر پہلے ہی بہت ساری ایسی پروگریسز چل رہی ہیں کہ جس میں خواتین کو کھیلوں کے اندر پورا حصہ دیا گیا ہے, اور اگر کچھ کمی ہے تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے. اور یہ یقیناً چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں, ان کے لیے یہ کھیلنا یا جو بھی پلے جو سپورٹس ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد ہے جی ماں کا, نانی کا, دادی کا, سب کا بدلہ لیں گے. یہ میرا حال ہے انڈیا والوں کو انہوں نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا اور غلطی سے شاید کوئی یہاں پہ لے آیا, پتہ نہیں کون سا بدلہ لے رہی ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے جی our رائٹس آر ناٹ اپ فار گریبز نائدر آر وی. اللہ جانے مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا. میں سب کچھ ہوں بس انسان نہیں. اس سے تو میں بالکل اختلاف کروں گا, اور سارے اختلاف کریں گے کہ بھئی آپ سب کچھ ہو تو پھر انسان نہیں, کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ ماشاءاللہ انسان ہو. جو بھی یہاں پہ اس عورت مارچ میں بھی جنہوں نے حصہ لیا وہ بالکل انسان ہے اور ان کی قدر ہونی چاہیے. انسان تو انسان ہے, چاہے وہ جس حالت میں ہے, جس قوم کا ہے, جس مذہب کا ہے. اچھا اگلا جو ہمارے پاس ہے جی جہیز فوری بند کرو, جائیداد میں حق دو. عورت بن عورت, اوپر کی جو سٹیٹمنٹ ہے جہیز فوری بند کرو, جائیدادوں میں حق دو, یہ بالکل جائز ہے. اور البتہ عورت بن عورت کے ساتھ ایک تصویر لگائی گئی ہے جو دکھانے قابل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو لوگ ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. تو عورت ہے وہ معصوم سی عورت ہوتی ہے, وہ بیچاری کیا عورت بن عورت ایسی تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا آپ بھی بہت سارے پلے کارڈز ہیں, ان میں سے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. آؤ کھانا ساتھ بنائیں. بالکل بنانا چاہیے, اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. جو نہیں بناتے ان کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی ٹائم ہو اپنی وائف کو, اپنی والدہ کو, اپنی بہنوں کے ساتھ کام کریں گھر میں جو ممکن ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں کام کافی سارے وہ خود کرتے تھے. تو بیسیکلی ہم بھی کچھ چیزیں جو ہے نا مرد حضرات بھی ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹریک پہ آ جائیں. یکساں کام یکساں معاوضہ, یہ بھی اچھا جو ان کی ڈیمانڈ ہے, بالکل ہونا چاہیے. کام تو خیر یکساں نہیں, مطلب ایک فرض کیا کچھ کام سے عورتوں کے بس کی گیم نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ یکساں معاوضہ ہونا چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ اگر وہ کہیں ایسی جگہ کام کر رہی ہے جہاں پہ کسی مرد کو اچھا اگر معاوضہ دیا جا رہا ہے, عورت کو نہیں دیا جا رہا, تو وہ اس پہ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ان کو پورا حق دینا چاہیے. اچھا اگلا جو ہے جی فار زینب, فار قندیل, فار ختیجہ, فار آسمہ, فار مائی سیلف.
تو یقیناً یہ کسی نے جس نے پلے کارڈ اٹھایا ممکن ہے ان کے ساتھ بھی زینب اور دوسرے یہ قندیل اور ختیجہ کی طرح زیادتی ہوئی اگر، تو یقیناً سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی کسی بھی ناسور کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس طرح کے کسی بھی کیس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور یقیناً ان چیزوں پہ ہم نے اپنے معاشرے کو بھی ٹرینڈ کرنا ہے کہ بھائی آئندہ کے بعد جیسے یہ ہوئے ہیں یہ کچھ حادثات، ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اے وومنز پلیس از ان دا رائٹ فار ریولیوشن، رہنے دو جو تم لوگ ریولیوشن لے کے آ رہی ہو وہ تو خیر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ایسے ہی خالی اسلام آباد کے کسی پارک میں نکلنے سے اگر انقلاب آتے نا تو پھر پاکستان نہ ہی بنا ہوتا۔ اچھا ایک مزاحیہ بینر کسی نے پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، خیر عورتوں کی اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی کہ ان کی بیوی نہیں ہوتی۔ اچھا کچھ ہماری جو جیسے خواتین ہیں جو کہ ماشاءاللہ اچھے لفظوں میں یاد کی جاتی ہیں، اس میں کیپٹن مریم ہے، اسی طرح ہماری جو فاطمہ جناح ہیں علامہ اس کی قائد اعظم کی بہن، وہ ماشاءاللہ، اور پلس کئی اور ایسے کارنامے کرنے والی جو ہیں، جیسے وہ مائیکروسافٹ کے جو ایک پروگرام جو انہوں نے کام کیا تھا، ایک چھوٹی سسٹر تھی عرفہ کریم میرا حال نام ہے ان کا، ان جیسی کئی ساری جو عورتیں ہیں جو ہماری قوم کو یہ نام روشن بھی کر رہی ہیں، ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ساری خواتین ایک جیسی، اور ایون کہ ہماری فوج میں بہت ساری خواتین حصہ لے رہی ہیں مختلف شعبوں میں، جس میں پیراملٹری فورسز ہیں یا پھر آرمڈ فورسز ہیں، ساری فورسز ہیں، اس کے علاوہ ہماری ایئر فورس میں بہت ساری خواتین پائلٹ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جو ہے نا وہ خدمات رکھی ہیں، وہ پردے میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جو ہے پائلٹ مریم جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی تصویریں دیکھ لیں، ان کی وہ پردے میں، وہ خاتون ہی لگتی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی لو یوں بیٹھنا ہے وہ بیٹھنا ہے، تو بیسیکلی محنت کے بعد کوئی بھی بندہ اوپر جا سکتا ہے، اور وہ گئیں اور انہوں نے اپنا نام بھی کما لیا اور ان کو عزت بھی مل رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے نا جو مریم تھی انہوں نے اس عورت مارچ میں حصہ لیا تو اس لیے ان کو پھر پائلٹ بنایا گیا، تو بیسیکلی یہ بس کم اور تنگ نظر لوگوں کی سوچ ہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں انٹرنیشنل ایجنڈا شامل ہوگا۔ اچھا اگلی ایک جو ہے وہ پوسٹ ہے، وہ میں آپ کو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، بکری نے آزادی مانگی، بھیڑیے نے سب سے پہلے حمایت کی، اور یہ بھی سمجھنے والوں کے لیے کافی بڑا اشارہ ہے۔ اچھا اب میں دوبارہ سے کچھ خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور میں ان کی تصاویر یہاں پہ لگا رہا ہوں، تو جسٹ فار ان کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ یہ انیسہ خان ہے جی، پراٹھا فروش، یہ محنت کرتی ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، اور ان کے گھر کے کتنے مسائل ہوں گے یہ شاید یہ عورت مارچ والی نہیں سمجھ سکتی۔ یقیناً انہوں نے اپنی محنت کر کے دنیا کو دکھایا، اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کے بنائے ہوئے پراٹھے کھاتے ہوں گے یقیناً، اور یہ ماں جیسا جو ہے نا سواد ملتا ہوگا ان پراٹھوں سے، تو یہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیسیکلی کس کو رسپیکٹ دینی اور کس کو نہیں دینی۔ آگے ہیں جی سمیرہ طارق، یہ تندور چلاتی ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد زاہدہ کاظمی ٹیکسی ڈرائیور ہے ماشاءاللہ، تو اسی طرح یاسمین کنول پھل فروش۔ اچھا اس کے بعد پھر سے ہم چل پڑتے ہیں جی آگے، ایک یہ بھی ایک اچھا بینر ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے، کیا آپ نے دیے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اسلام نے حقوق دیے ہیں، تمہارے معاشرے میں ابھی تک جو عورتوں کے ساتھ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے، اگر قانون بنے ہوئے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ قوانین سازی نہیں ہوئی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، ابھی تو یوں سمجھیں کہ ایک انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، تو وہ گرو کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی اگر ان عورت مارچ والوں نے کچھ چھوڑا تو۔ اس کے بعد ہے جی ایک زبردست، یہ میرا حال ہے کوئی ماشاءاللہ جامعہ حفصہ کی جو خواتین ہیں انہوں نے یہ ایک بینر اٹھایا ہوا جی، میرا باپ میرا سایہ، میرا بھائی میرا مان، ماشاءاللہ زبردست۔ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی نے بدتمیزی کی اور اس کا بھائی آیا ہو، اس نے اس بندے کو بے عزت کیا ہو، تو یہ وہی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میرا باپ میرا سایہ، مطلب ایک خاتون جو باپ کے سائے میں پلتی ہے بڑھتی ہے، وہ باپ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور آخر میں جا کے اگر وہ عورت مارچ میں حصہ لے اور اس کا باپ، یقیناً ہر باپ عورت مارچ میں آئی ہوئی لڑکیوں سے خوش نہیں ہوگا، چاند ایک ایسے باپ ہیں جو ساتھ آئے ہوں۔ اچھا اب ایک اور مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ٹویٹر جو ہے نا وہ پوسٹ ہے، وہ میں آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہوا ہے جی، اللہ کریٹڈ مین اینڈ وومین ٹو کمپلیٹ ایچ ادر، ناٹ ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر۔ زبردست بات کی ہے انہوں نے، زبردست،
اور یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایسی چیزیں دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں سامنے۔ اچھا، آگے ایک مرد نے پوسٹ اٹھائی ہوئی ہے جی، عورت امن کی سفیر۔ تو ٹھیک ہے، اس میں غلط کیا ہوں، عورت امن کی سفیر ہے، پتہ نہیں وہ امن کس لحاظ سے لے رہے ہیں، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، چاہے دنیا میں کوئی بھی کسی بھی نسل کی عورت ہو، وہ قابل احترام ہے اور وہ امن کی سفیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج سے بارڈر پہ ہم بیٹھیں گے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا جی، یہ میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا رہا ہوں، آج سے بارڈر پہ ہم بیٹھیں گی، یہ میرا خیال ہے ایڈیٹڈ ہے، کسی نے ایڈٹ کی ہوئی ہے میرا خیال ہے۔ بہرحال اگر یہ ایک سچ میں بھی ہوتی تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ شہروں میں جو رہتے ہیں، کہ بارڈر پہ جیسے ہم لوگ، میں خود بذات خود بارڈر پہ رہنے والا ہوں، تو بارڈر کے اوپر رہنا یا بارڈر کے اوپر جو ملک کی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے نا جسم کو جو ہے نا جم کر دینے والی سردی، برفیلے پہاڑ، اور اوپر سے جناب دشمن، پھر وہاں پہ وزنی سامان اٹھا کے ٹاپ پہ چڑھنا 15 ہزار فٹ کی بلندی پہ، کیا بارڈر سنبھالیں گی آپ تو اتنی کمزور ہیں، آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک ڈھنگ سے ایک جو ہے نا وزنی سا برتن اٹھا سکیں۔ اب یہ تانے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اتنا نازک ہے، ایک پھول ہے وہ نازک ہے، ایک کانٹا ہے وہ سخت ہوتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ابھی مرد کو ہم کانٹا سمجھ لیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سخت جان بنایا تاکہ وہ دنیا کا نظام چلائے، وہ باہر جائے، وہ محنت کرے، اور عورت کو نازک جان بنایا تاکہ وہ گھر کی اور اندر جو گھر گھریلو معاملوں کی پرورش کر سکے۔ تو نہ سمجھنے والے تو خیر نہیں سمجھتے۔ آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، حیا واک، اس کو ہم نے اپنے بیک گراؤنڈ پہ جگہ دی ہے جی، ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قسم کے، اور نقاب کی حالت میں، اور انہوں نے جو بھی جس نے بھی یہ مہم شروع کی، اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کی، ماشاءاللہ باحیا زندگی ایمان کا حسن ہے لکھا ہوا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا واک، یہ بہت اپریشیٹیبل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سے وہی آ جاتا ہے جی، عورت مارچ والوں، تعلیم دو جہیز نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، لانتی ہو جس نے بھی لکھا ہے جیسے بھی، اور یہ بڑی غلط بات ہے، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو جی، یہ بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، دوپٹہ ہونے سے عورت لگتی ہے، بس نہ سمجھنے والے رہنے دو۔ اچھا، اور بہت کچھ ہے، صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اچھا، مائی مائنڈ مائی باڈی مائی پاور، تو ٹھیک ہے، آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ پاور ہے، کوئی شک نہیں ہے، اسی کو استعمال کریں، ملک کا نام روشن کریں، تو کیا آپ جناب آ کے یہ فضول سے جو اشتہاروں والی ٹیم میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، آؤ کھانا ساتھ بنائیں، بالکل ٹھیک ہے، ماں ہوں بہن ہوں گالی نہیں ہوں، بالکل یہ زبردست پوسٹر ہے، ٹھیک ہے، ماں بہن کی گالی نہیں دینی چاہیے، ماں ہو بہن ہو گالی، یہ بالکل غلط ہے۔ لیٹ ہر اسپیک، تو ٹھیک ہے، یہ ایک مرد نے اٹھایا ہوا، لیٹ ہر اسپیک، اس کو بولنے دو، بولے لیکن تمیز کے دائروں میں رہ کے، اقدار جو ہمارے اسلامی اقدار ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ان کو رونتے ہوئے تو کم سے کم آگے نہ جائیں۔ نیچے لکھا ہوا جی، کیپ یور مائنڈز آف مائی رائٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پھر ایک اور ہمارے پاس پوسٹر ہے جی، مجھے حیا سکھانے سے پہلے اپنی سرچ ہسٹری دیکھو، واہ جی واہ جی واہ، یعنی سرچ ہسٹری کے بجائے وہ یہ سوچ رہی تھی جی کہ ہمارے اوپر سرچ کیا جائے، مطلب کیا ہے یار، دیکھو سرچ ہسٹری، اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر 100 میں سے 100 سرچ ہسٹری کے پیچھے پڑا ہوتا ہوگا، تو بہرحال یہ بھی اللہ ہی رحم کرے جی۔ دو اکیلی لڑکیاں دیکھنے نکلی جہاں، واہ جی واہ، اب اس میں دو اکیلی لڑکیاں دیکھنے نکلی جہاں، پاکستان آپ کا، آپ نکلیں، آپ اکیلی نکلیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیف ہونا چاہیے، ملک سیف ہونا چاہیے، لیکن اکیلی نکلنا عورت کے لیے اچھی چیز نہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ عورت معصوم ہے، عورت ایک خوبصورت چیز ہے، ایک پھول کی طرح، اور اس کو پھول کے اوپر شبنم اچھی لگتی ہے، نہ کہ مٹی، نہ کہ گرد، تو پھول کو ایسی جگہ ہی رکھنا چاہیے جہاں پہ قریب سے کوئی گند نہ گزرتا ہو، کوئی کیچڑ پھینکنے والا نہ ہو، پھول رہے گا۔ آپ اس کو ایسے روڈ کے کنارے رکھو تو ساری گرد اس کے اوپر پڑے گا، تو آپ یہ سمجھنے والی ماشاءاللہ عورتیں سمجھتی ہیں، اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ایک زبردست ہے جی، یہ میر سہیل نام کے کارٹونسٹ ہیں، ماشاءاللہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور بہت زبردست کارٹون بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ 8 مارچ میں جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اس کے حوالے سے ایک زبردست جو اسکیچ، ایک السٹریشن بنائی ہے، وہ میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت ہی زبردست انہوں نے جو ہے نا عکاسی کی ہے، اور یہ جو احتجاج ہے اس کو بالکل ایک دم ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ گھورنا بند کرو، تاڑنا بند کرو، اب جو بیچاری ہے ہی پردے میں ہے، اس کو بندہ کیا تاڑے گا، کیا گھورے گا، تو پردے میں آؤ نا، گھورنا تاڑنا بند کروانا ہے تو پردے میں آ جاؤ، کن کو بندہ نہیں تاڑتا،
اب ایک بہت اچھی قسم کی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں چاکلیٹ ہے، وہ ایسے ہی نا ریپر سے باہر پڑی ہے، سارے دیکھیں گے یار اس میں بادام بھی ہے، اس میں اچھا فلانی چیزیں پستہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے، تو اگر اس کے بجائے ایک شاپر میں بند ہے وہ دور پڑی ہے تو بندہ کیا دیکھے گا کہ اس کے اندر اس میں کیا کیا ہے نا، کہ جب تک اس کو خرید نہ سکے، پراپر اس کی پیمنٹ نہ کر دے، مہر نہ ادا کر دے، اس حد تک، تب تک وہ بندہ اس کا جو ہے نا ریپر اتار کے نہیں کھول کے نہیں کھا سکتا۔ تو اچھا، میری شرٹ نہیں تمہاری سوچ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا یہ سوچ یہ قدرت نے بنائی ہے اور شرٹ تم لوگوں نے خود سی ہوئی ہے، تو شرم کرو۔ اب جو سوچ ہے وہ تو ویسے ہی رہنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مادہ اور نر ہے اس کے اندر ویسے ہی بیسک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک اگر جانور ہے نا، جانور اس میں بھی مادہ اور نر کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی عورت مارچ کرنا شروع کر دیں، وہ بھی مادہ مارچ کرنا شروع کر دیں؟ وہ بیسکلی یہ تو مطلب نیچرل ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کنٹرول اگر کیا جا سکتا تو اس کا حل لایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیوں مرد زیادہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی آپ نہ جسم ننگے کر کے گھومیں نا، تو جو پردہ دار عورت ہے اس بیچاری کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں یار اندر کیا چیز ہوگی، بٹ ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور آپ کہتی ہیں جی شرٹ چھوٹی پہنوں تو آپ اپنی نگاہیں نیچے کر لو، اب بندہ سامنے بھی نہ دیکھ سکے کیونکہ میڈم صاحب آ رہی ہے اوپر سے، اس نے جناب یہاں سے شرٹ چھوٹی پہنی ہوئی ہے، تو یہ سوچنے والی چیزیں، شرٹ نہیں، اصل میں یہ ہماری سوچ چھوٹی نہیں، تمہاری شرٹیں ہی چھوٹی ہیں۔ قید کے بجائے شہر کو محفوظ بناؤ، یہ اچھی چیز ہے اگر کہیں عورتوں کو قید کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ شہر محفوظ نہیں ہے، دیکھیں جب تک شہر محفوظ نہیں بنتے یقیناً تب تک تعاون کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جب شہر محفوظ ہو جائیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے ساری خواتین گھومتی پھرتی ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو لے کے، کچھ آزادانہ جابز کر کے آتی ہیں، اتنا بھی نہیں ہے جتنا تم لوگ ڈیپینڈ، اپنی یہ سمے اپنے ملک کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ خود کھانا گرم کر لو، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے جب ضرورت ہو، اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کی ماں بیمار ہے تو وہ کھانا آپ کو نہیں بنا کے دے سکتی تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کی بالکل ترغیب دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، اسلام اور قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خواتین کے جو حقوق ہیں یا ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کے اوپر ہمارا معاشرہ کیا کرے، تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام ویوز مین اینڈ وومن ایز ایکول بیفور گاڈ اینڈ دا قرآن انڈر لائنز دیٹ مین اینڈ وومن ور کریٹڈ آف اے سنگل سول۔ اب اس اوپر ان کو کیا چاہیے، یہ مطلب ایک روح ہے، ایک روح۔ اچھا آگے بات کرتے ہیں جی، جو ہماری احادیث میں ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی۔ اچھا پھر آ گیا جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں، تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے۔ فرمان حضرت سیدنا محمد بن سلیمان علیہ رحمۃ الرحمن، بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں، اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ زبردست بات کی ہے جی، جس نے بھی یہ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اچھا، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں اسلام کیا درس دیتا ہے؟ تو آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ ہم بچپن میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہاں پہ بھی ایجوکیشن از دا رسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ان اسلام۔ یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول لکھا ہوا ہے، نہ کہ ایچ مین ان اسلام لکھا ہوا۔ اگر مین لکھا ہوتا تو ہم کہتے کہ صرف مردوں کو کہا گیا، یہاں پہ عورت مرد سب کو برابر رکھا گیا، عورتوں کی جو تعلیم ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے انہی چیزوں سے سدھریں گے کہ اگر ہم عورتوں کو برابر کے حقوق دیں گے۔ اچھا پھر آگے ایک جگہ پہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا یہ تو آگی بات اسلام کی، اب بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ میں دوں گا کہ ویمنز ایجوکیشن ان پاکستان از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری فیمیل سٹیزن اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل ایک اسپیشل ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ آرٹیکل 37 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔
اللہ حافظ.